5 ایسے جملے ہیں جو کہ والدین کو اپنے بچوں سے ہرگز بھی نہیں کہنے چاہیے۔ نارملی کیا ہوتا ہے کہ والدین یا تو اپنی نارمل روٹین میں ان ورڈز کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، یہ جملے بول رہے ہوتے ہیں، یا بے دہانی میں ہی وہ کیا ہے کہ بچوں سے پیچھا چھڑوانے کے لیے اپنی کسی ٹینشن کے تحت جو ہے وہ بچوں کے لیے یہ جملے استعمال کرتے ہیں۔ لیکن یقین مانیں یہ 5 جملے ایسے ہیں جو کہ بچے کی پرسنالٹی کو بالکل ڈسٹرائے کر کے رکھ دیتے ہیں، ان کا سیلف کانفیڈنس بالکل تباہ و برباد کر دیتے ہیں، ان کی سیلف رسپیکٹ جو ہے وہ ختم کر دیتے ہیں، ان کی شخصیت کو گرو کرنے کی بجائے ان کو ڈپریسو موڈ کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ایوری ون۔ آج کی اس ویڈیو میں ایز اے پیرنٹ میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت ہی امپورٹنٹ شیئرنگ جو ہے وہ کرنے جا رہی ہوں، اور اس کا تعلق کسی بھی علاقے، خطے یا ملک کے ساتھ بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ لوگ چاہے یو کے میں رہ رہے ہوں، کہیں پہ بھی ابراڈ رہ رہے ہوں، یا آپ لوگ پاکستان میں رہ رہے ہوں، لیکن ایز اے پاکستانی پیرنٹ کیا ہے کہ بھی ہم لوگ نا اکثر یہ چیزیں اپنے بچوں سے کہتے ہیں۔ اب جو یہاں پہ کہیں پہ بھی ابراڈ رہتے ہوئے یا یو کے میں رہتے ہوئے میں آپ کو اکثر بتاتی ہوں کہ یہاں پہ پیرنٹنگ کرنا بہت ہی مشکل کام ہے، کیونکہ آپ کے سر پہ نا ایک تلوار لٹک رہی ہوتی ہے، اور وہ ہوتی ہے یہاں کے قانون کی، پولیس کی دھمکی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے کیا ہے کہ بہت سارے پیرنٹس جو ہے نا وہ اس چیز کا شکار رہتے ہیں کہ بھی ہمارے بچے جو ہے نا وہ ہمارے ہاتھوں سے نکل رہے ہیں۔ اگر آپ لوگ نا ان 5 جملوں کو اپنی زندگی میں شامل کر لینا، یقین مانیں آپ لوگوں کو یہاں پہ رہتے ہوئے یہ چیز فیس ہی نہیں کرنی پڑے گی کہ بھی ہمارے بچے ہمارے ہاتھوں سے نکل رہے ہیں، یا بچے ہمارے فرما بردار نہیں ہیں، ہمارے اوبیڈینٹ نہیں ہیں، یا ہم لوگ ان کی پرورش اس طریقے سے نہیں کر پائے جیسے کہ ہم لوگ پاکستان میں رہتے ہوئے کر سکتے تھے۔ ایون پاکستان میں بھی رہتے ہوئے پیرنٹس جو ہیں اگر یہ جملے اپنے بچوں کے لیے نہ استعمال کریں نا، تو یقین مانیں بچے ان کی عزت دل سے کرنا شروع کر دیں گے۔ آج کل کے اس دور میں جہاں پہ کہ سوشل میڈیا ہر جگہ پہ ہے، اور بچے نہ مطلب وہ باتیں گھر سے نہیں سیکھتے بلکہ باہر سے سیکھتے ہیں، اور پیرنٹس کو یہ بڑی ہی پریشانی لاحق ہے کہ بھی ہمارے بچے جو ہیں نا وہ بے راہ روی کا شکار ہو رہے ہیں، ہمارے بچے جو ہیں وہ ہمارے ساتھ چیزیں شیئر نہیں کر رہے، ہمارے بچے جو ہیں وہ ہمارے دوست نہیں بن پا رہے۔ یہ بات جو ہے نا یہ پیرنٹس کے لیے ایک کنسرننگ پوائنٹ ہے، ایک الارمنگ پوائنٹ ہے، اور اس کی وجہ سے کیا ہے کہ بھی گھروں میں جو ہے نا وہ بے سکونی پھیلتی ہے۔ تو جس سب سے پہلا جملہ جو کہ ایز اے پاکستانی پیرنٹ ہم لوگوں کو اپنے بچوں سے نہیں بولنا چاہیے نا، وہ یہ ہے کہ تم کوئی بھی کام ڈھنگ سے نہیں کر سکتے ہو، تمہارے اتنی ایبیلٹی نہیں ہے کہ کوئی بھی کام پراپرلی کر سکو، یا مطلب تم جو ہے وہ یہ ایگزام اچھے نمبروں میں نہیں پاس کر سکتے، یا مطلب تم اس ڈگری کے لیے قابل نہیں ہو، تمہارے اندر فلاں کمی ہے۔ ہم لوگ اپنے بچوں کے اندر نا ان کی کمیاں جو ہے وہ خود سے گنوانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی بری چیز ہے، یعنی کہ ہم ایز اے پیرنٹ ہمیں کیا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی پرسنالٹی کو گرو کرنا ہے، ان کے اندر پازیٹیوٹی ہم نے خود تلاش کرنی ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ جملہ بول کے نا کہ تم یہ کام نہیں کر سکتے، یا تم سے یہ کام ہو نہیں سکتا، تم کوئی بھی کام ڈھنگ سے نہیں کر سکتے، اپنی نارمل روٹین میں ہم لوگ یہ بات کہہ دیتے ہیں، اور ہمیں خود نہیں پتہ چلتا کہ بھی ہم اپنے بچے کی پرسنالٹی کو اپنے ہی ہاتھوں سے ڈسٹرائے کر رہے ہیں، اس کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ تو خدارا اپنے بچوں سے ایسے ٹاکسک سینٹینسز آپ لوگ نہ استعمال کریں، ایسے جملے نہ استعمال کریں جس کی وجہ سے کیا ہے کہ ان کی پرسنالٹی جو ہے نا وہ نیگیٹیوٹی کی طرف جائے، وہ ڈسٹرائے ہو، اور اس کا سیلف کانفیڈنس آپ اپنے ہی ہاتھوں سے پکڑ کے اس کو تباہ و برباد کر دیں۔ پھر جو دوسرا بڑا ہی امپورٹنٹ جملہ جو کہ ہم لوگ ایز اے پیرنٹ استعمال کرتے ہیں نا، وہ یہ ہے، بڑا ہی عام جملہ ہے پاکستانی پیرنٹس کی زبان پہ، میں نے اکثر سنا ہے کہ اپنی بکواس بند کرو۔ بچے کو چپ کروانے کے لیے ہمارے پاس نا کوئی بھی ریزن نہیں ہوتی، آگے سے کوئی مطلب ایک دلیل نہیں ہوتی، اور اس کے سوالوں کا جب پیرنٹس کے پاس جواب نہیں ہوتا نا، اس سے جان چھڑوانے کے لیے اکثر ہی میں نے دیکھا ہے کہ پیرنٹس یہ جملہ ان کی زبانوں کے اوپر عام ہوتا ہے کہ اپنی بکواس بند کرو، یہاں سے چلے جاؤ، یہاں سے دفع ہو جاؤ، اور بجائے اس کے کہ بھی ہم ان کے سوالوں کا جواب دیں ایز اے پیرنٹ، ان کو ہم اکوموڈیٹ کریں، ان کو ہم چپ کروا کے بٹھا دیتے ہیں، اور یہ چپ
مطلب شروع سے ہی ان کے زبانوں پہ ہم ایسی لگا دیتے ہیں کہ ان کی پرسنالٹی کو ڈیمیج کر رہی ہوتی ہے، بجائے اس کے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ چیز ان کے اندر ڈیولپ کریں کہ وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کریں، اپنی فیلنگز کو ہمارے ساتھ شیئر کریں، اپنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو، اپنی چھوٹی چھوٹی پرابلمز کو وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ وہ جو اس وقت مطلب گھر میں رہتے ہوئے یا باہر رہتے ہوئے اسکولوں کالجز میں جاتے ہوئے وہ جو چیزیں فیل کر رہے ہیں اسے آ کے اپنے پیرنٹس کے ساتھ شیئر کریں، اس کی بجائے کیا ہے کہ بھئی پیرنٹس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، وہ اپنی جان چھڑوانے کے لیے اپنے مسئلے مسائل ان میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو مطلب وہ ٹائم دینے کے لیے بچوں کو کہتے ہیں کہ بھی یہاں سے چلے جاؤ، بکواس بند کرو، ہماری جان چھوڑ دو، چپ کر کے بیٹھ جاؤ۔ اور اس کا اثر کیا نکلتا ہے کہ بچوں کے اندر ان کی پرسنالٹی میں یہ بات آتی ہے کہ وہ اپنے پیرنٹس سے چیزیں چھپانا شروع کر دیتے ہیں، اپنی مطلب پرابلمس کو جب وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ ہی نہیں شیئر کریں گے تو وہ اس کا سلوشن کہاں سے حاصل کریں گے؟ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی باتیں کرتے ہیں، دوست ان کو اپنی عقل کے مطابق غلط مشورے دیتے ہیں، اور الٹیمیٹ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آپ کا بچہ جو ہے نا وہ غلط راستوں کی طرف پیش قدمی شروع کر دیتا ہے۔ پھر جی تیسرے نمبر پہ ایک بڑی ہی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم اپنے بچوں کو نا کمپیریزن شروع کر دیتے ہیں دوسروں کے ساتھ، دوسرے بچوں کے ساتھ، کزنز کے ساتھ، ایون بہن بھائیوں کے ساتھ، ان کے دوستوں کے ساتھ، فرینڈز اینڈ فیملی کے سرکل میں موجود ان کی ایج گروپ کے ساتھ ہم لوگ کیا ہے کہ ان کا کمپیریزن شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں کے بچے نے اتنے نمبر لے لیے ہیں، وہ اس عہدے پہ پہنچ گیا ہے، اس نے یہ ڈگری کر لی ہے، اس نے یہ اچیومنٹ حاصل کر لی ہے، اس کو فلاں ایوارڈ مل گیا ہے۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بھی ہمارے بچے کے اندر نا ایک احساس کمتری جو ہے وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ میں کوئی بھی کام نہیں کر سکتا، میں کسی بھی قابل نہیں ہوں، میرے اندر کوئی بھی پلس پوائنٹ نہیں ہے، میرے اندر کچھ کرنے کی ایبیلٹی نہیں ہے۔ تو جی ایون بہن بھائیوں کے اندر ہم کیا ہے کہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ نا بچوں کا مقابلہ شروع کر دیتے ہیں، اور یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہر بندہ ہر کام کے لیے پرفیکٹ نہیں ہوتا، کوئی ایک چیز جو ہے ایک بچے کے اندر وہ زیادہ ہوتی ہے اور کوئی دوسری چیز جو ہے وہ دوسرے کے اندر زیادہ ہوتی ہے۔ تو اپنے بچے کے اندر ان پازیٹیو پوائنٹس کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں، اس کو ریئلائز کروائیں، اس کو یہ باور کروائیں کہ آپ کے اندر یہ اچھی چیز ہے، آپ اس فیلڈ میں جو ہے نا وہ آگے جا سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ اپنی جو پسندیں اور اپنی جو پریفرنسز ہیں نا اس کو بچے کے اوپر تھوپنے کی بجائے کہ بھی ہمیں بچہ ڈاکٹر ہی چاہیے، ہمیں بچہ انجینئر ہی چاہیے، ہمیں اپنا بچہ فلاں عہدے پہ چاہیے، اس کی بجائے کیا ہے کہ آپ اس کو بچے کو ایک فری ہینڈ دیں کہ وہ جس چیز میں زیادہ اس کا انٹرسٹ ہے، وہ جو خود سے کرنا چاہ رہا ہے نا اس کو زندگی میں وہ کرنے دیں۔ اپنے بچوں کے اوپر سٹینڈ اوور کرنے کی بجائے کیا ہے کہ ان کے سٹینڈ بائی سائڈ ہوں، ان کے اوپر نہ کھڑے ہوں، ان کے ساتھ قدم با قدم اگر پیرنٹس مل کے چلنا شروع کر دینا تو یقین مانے ہر بچہ جو ہے نا وہ زندگی میں ایک کامیاب انسان بن سکتا ہے۔ پھر جی چوتھا بڑا جملہ جو کہ ہم ایز اے پیرنٹ اپنے بچوں کو کہتے ہیں اور ان کو اپنے آپ میں نا ہم ایک ڈراوا دینے کی کوشش کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ میں تمہاری ماں نہیں ہوں اگر تم نے میری یہ بات نہ مانی، یا تم میرے بیٹے یا بیٹی نہیں ہو اگر تم میری یہ بات نہیں مانو گے۔ اپنے آپ میں ہم لوگ کیا ہے کہ ان سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ فرما برداری کا ثبوت دیتے ہوئے، یا اگر وہ ہماری یہ بات ہمارے اکارڈنگ ہی مانیں گے تو تبھی وہ ہمارے بچے ہیں، تبھی وہ لائق ہیں، تبھی وہ قابل ہیں۔ یہ جو چیز ہے نا کہ بھی مطلب ہم لوگ اپنے آپ میں یہ ڈراوا دینے کی کوشش کرتے ہیں، بچوں کو یہ مینٹلی ہم لوگ ڈسٹرب کرتے ہیں کہ میں تمہاری ماں نہیں ہوں یا میں تمہارا باپ نہیں ہوں، تو کیا ہے کہ ہم ان کو اپنی زندگی میں سے نکالنے کی ایک تھریٹ دے رہے ہوتے ہیں، اور یہ جو ہم ان کو دھمکی دیتے ہیں نا یہ چیز مطلب شروع میں کیا ہے کہ ان کو ایک ڈراوا ہوتا ہے، جب وہ چھوٹے ہوتے ہیں تو ہم ایز اے پیرنٹ ان کی زندگی میں فرسٹ پرائیورٹی پہ ہوتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ جیسے جیسے بچہ مطلب اپنی بچپن سے آگے کی طرف بڑھتا ہے نا، اور کیا ہے کہ بھی ہم لوگ پھر اس کی سیکنڈ پرائیورٹی میں چلے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کی یہ جو پرائیورٹیز ہیں نا وہ وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہوتی رہتی ہیں۔ اب کیا ہے کہ بھی میرے پیرنٹس کو دیکھا ہے کہ موسٹلی بچوں کو ٹین ایج میں یا ارلی جو ایڈلٹ ہوڈ ہوتی ہے نا اس میں جا کے بچوں کو یہ دھمکیاں دے رہے ہوتے ہیں، اپنی باتیں منوانے کے لیے کیا کہتے ہیں کہ بھی ہم تمہارے والدین نہیں ہیں، ہم تمہاری ماں نہیں ہیں، ہم تمہارے باپ نہیں ہیں، یا تم میرے اولاد نہیں ہو۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں اور اپنا پیسہ کمانے لگ جاتے ہیں
تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بھی ان کی زندگیوں میں نا وہ تھریٹ شروع سے چل رہی ہوتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ بھی ان کو تو ہماری ضرورت کبھی تھی ہی نہیں، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بھی بچے جیسے ہی ان کی شادیاں ہوتی ہیں نا، تو الٹیمیٹلی وہ اس دھمکی جو کہ ہم شروع سے ان کو دے رہے ہوتے ہیں نا، وہ ان کے دماغوں میں پکی ہو چکی ہوتی ہے، اور جیسے ہی وہ بڑے ہوتے ہیں، خود سر ہوتے ہیں، اپنا پیسہ کماتے ہیں، تو ان کے لیے یہ چیز کوئی نئی بات نہیں ہوتی کہ وہ اپنے پیرنٹس کو چھوڑ کے چلے جائیں گے، کیونکہ وہ شروع سے ان الفاظ کو سنتے آ رہے ہوتے ہیں، اور جیسے ہی وہ بڑے ہوتے ہیں تو وہ اس کے اوپر عمل کر کے دکھاتے ہیں۔ تو ایز اے پیرنٹ ہمیشہ بچوں کو یہی بات سکھائیں کہ میں تمہارے لیے ہوں اور تم میرے لیے ہو، یعنی کہ ہم دونوں، ماں یا بچہ جو ہے، یا ایسے ہی باپ اور بچہ جو ہے، وہ ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے، ایک دوسرے کا ایک ایسا اٹوٹ حصہ ہیں جن کی زندگی کا وجود ایک دوسرے کے بغیر ہے ہی نہیں۔ جب آپ یہ بات شروع سے بچے کو ریئلائز کروائیں گے نا، تو یقین مانے بڑے ہو کے بھی یہ چیز ان کے دماغوں میں پکی ہو چکی ہوتی ہے، ان کی زندگی کا کوئی بھی تصور، کوئی بھی خیال اور کوئی بھی چیز جو ہے نا، وہ والدین کی موجودگی کے بغیر ممکن ہو ہی نہیں سکتی۔ ذرا خود سوچیں، جب ایک چیز کا تصور ان کے ذہنوں میں ہے ہی نہیں تو وہ اس چیز کے اوپر عمل پیرا کس طرح سے ہوں گے؟ پھر جی پانچواں بڑا جملہ جو کہ ہم لوگ اپنے بچوں کے ساتھ بولتے ہیں نا، وہ یہ ہے کہ تم ہمیشہ غلطیاں کرتے رہتے ہو، تم سے کوئی بھی کام ڈھنگ سے نہیں ہوتا، یا مطلب تم پراپرلی کوئی بھی کام کرنے کے قابل نہیں ہو۔ یہ چیز جب شروع سے ہم اپنے بچوں کے ذہنوں میں بٹھا دیتے ہیں نا کہ تم غلطیاں بہت کرتے ہو اور تم کوئی بھی کام پراپرلی کر نہیں سکتے، تو یہ کیا ہے کہ بھی ان بچوں کے نا سیلف کانفیڈنس کو ڈسٹرائے کرتا ہے۔ بجائے اس کے کہ آپ ان کو یہ کہیں کہ تم سے یہ کام ڈھنگ سے ہوا نہیں ہے، یا تم نے اس کو پراپرلی نہیں کیا ہے، یا تم ہمیشہ غلطیاں کرتے رہتے ہو، آپ اس چیز کو اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھی انسان غلطیاں کر کر کے ہی سیکھتا ہے، انسان غلطیوں کا پتلا ہوتا ہے، اور مثال یہ دیں کہ بھی مجھ سے بھی زندگی میں نا بڑی ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں، میں بھی ڈیلی روٹین کے کام جو ہیں وہ صحیح طریقے سے نہیں کر پاتا یا کر پاتی، اور کیا ہے کہ انسان اپنی غلطیوں سے ہی سیکھتا ہے، جتنی زیادہ تم غلطیاں کرو گے اتنا ہی زیادہ زندگی میں سیکھو گے۔ یہ غلطیاں ہوتی ہی اس لیے ہیں کہ انسان ان سے سیکھے۔ اگر اب یہ تم نے کام کر لیا ہے تو کوشش کرو کہ اگلی دفعہ سے اس طرح کی غلطی نہ ہو۔ یقین مانے یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں، کہنے کو یہ چھوٹے چھوٹے سے جملے ہیں اور ہماری نارمل روٹین کا حصہ ہوتے ہیں۔ اگر آپ لوگ اپنے آپ کے اوپر، اپنی نارمل روٹین کے اوپر، اپنے اٹھنے بیٹھنے کے اوپر غور کریں گے نا، تو ہم لوگوں میں سے کئی ایک پیرنٹس ہیں جو کہ اس طرح کے جملے اپنے بچوں سے بولتے رہتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، انکانشیسلی یہ جملے جو ہیں وہ ہمارے زبانوں سے نکلتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کو اپنا محاسبہ کرنا ہوگا، ایز اے پیرنٹ اس بات کو سوچنا ہوگا کہ بھی آپ لوگوں کو اپنے بچوں کے ساتھ کس طرح سے ڈیل کرنا ہے۔ جو بیج آج آپ بوئیں گے نا، کل کو اسی کا پھل آپ کاٹیں گے۔ ہوپفلی آپ لوگ میری اس رائے سے ضرور ایگری کریں گے، اپنی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا، اپنی دعاؤں میں بھی ہمیں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں ڈھیر و ڈھیر آسانیاں عطا فرمائے۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then, اللہ حافظ۔